عزت کا یہ بھی شکر ہے اس نے ہمیں اپنے پیارے محمد علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ کی عزت کا یہ بھی حد شکر ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محمد علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ حضرات محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے، اور آج محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور ہم نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ پر ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا، اور گزشتہ جمعہ پر میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کی آخری جز کے حوالے سے دو تین باتیں میں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے جتنے گھر والے تھے وہ آل میں شامل ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی سنت کے پابند تھے، سنت کے پابند تھے۔ آقا علیہ السلام کی تمام صحابیوں نے اور آقا علیہ السلام کے جتنے بھی اہل بیت میں شامل تھے، سارے کے سارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو وہ ادا کرتے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم گھر والے ہیں اور نبی ہمارے گھر کا ہے، ہم بخشے ہوئے ہیں، نہیں، انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے قرآن مجید کو دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی، جس نے میرے محبوب علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کی ہے اس نے میری تعمیل کی۔ تو جس نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کو سنا، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی اور حکم کی فرما برداری کی عمل کی صورت میں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ہم یہ تصور کریں کہ ہم فقط ان کی محبت کے گیت گائیں، ان کے نعرے لگائیں، عشق کی، محبت کے، غلامی کے، اور کریں کچھ بھی نہ، تو یہ محبت کا جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے دعوے میں یعنی کذاب ناکام رکھنے والے دعوے میں آقا علیہ السلام، حضور نبی کریم علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے آقا علیہ السلام اپنے ابا جان کی ایک ایک سنت پر بنایا ہے، حتیٰ کہ آپ کا جو چلنا تھا، جو اپنی چال تھی، وہ بھی باپ جیسے تھا۔ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی نے سب زیادہ پیار، شفقت، محبت اپنے باپ کی کیوں حاصل کی ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کی ایک ایک ادا کو ادا کیا، ایک ایک ادا کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ کی پوری زندگی اپنے ابا جان کی زندگی کے مطابق
ابھی گزری، اور آج فقط نعرے حیدری تک رہیں اور ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں کہ ہم حسینی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم کوئی انکار کر رہے ہیں کہ تو حسینی نہیں ہو۔ حسینیت کا نعرہ لگانے والوں، نعرہ حیدری لگانے والوں، پتہ تو تب چلے گا کہ تمہاری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئیں، تمہاری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئیں۔ پر کرے تو ہمیں جوش آتا ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں جناب سرکار کا میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پر جوش آیا اس کے بعد پورا سال جوش ختم ہو گیا۔ اور جناب اہل تشریح کو جوش آیا، محرم الحرام میں 10 دن کا بڑا جوش ہے، اس کے بعد سارا کچھ خاکہ ختم نہیں۔ مطلب اصل میں دین یہ نہیں ہے، محبت یہ نہیں ہے، پیار یہ نہیں ہے، عشق یہ نہیں ہے، نعرے کا لگانا اور دعوے کا کرنا یہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اگر میں دعویٰ یہ کرنا ہوں کہ مجھے آقا علیہ السلام سے محبت ہے، آقا کے گھر والوں سے محبت ہے، آقا کی آل سے محبت ہے، آقا کے صحابہ سے محبت ہے، ساری اہل بیت سے محبت ہے، ہم نعرے لگا رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، مطلب دعوے میں سچا وہی ہے کہ جو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، جو میرے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائے۔ ہمارا ہر کام تو آقا علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کے ہو رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ربیع الاول کے مہینہ میں نہ نماز، نہ قرآن کی تلاوت، اور جناب اور پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نظام درم برم کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کے میلاد منانے کو ہم نے ایک غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی سرکار کا میلاد نہ منائے تو آقا علیہ السلام کی ذکر میں رتی بھر کی کمی نہیں کہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذکر کو تیری خاطر ہم نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا ہے؟ کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر یہ ساری کائنات ختم ہی ہو جائے، کل من علیہ فان ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، صرف رب کی ذات رہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی تیرا ذکر جاری رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے پر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ تو پھر اللہ کا میرے آقا کی ذکر میں کیسے کمی آئے؟ نہیں محترم، آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک سبق دیا ہے، ایک درس دیا ہے، ایک فطر دیا ہے، اور وہ فطر ہمارے پاس رہا ہے۔ اب محرم الحرام کے اندر جناب پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے جناب، اور اگر تم یہ کہو کہ ہمیں یہ عشق اور محبت ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میدان کربلا کے اندر بھی سجدہ کر دیا، انہیں تو اس وقت بھی نماز کو ترک نہیں ہونے دی۔ پوچھا مخالفین سے کہ اس وقت وقت کون سا ہے، اس وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وقت جمعے کا نماز کا وقت۔ پھر آپ نے جمعے کی نماز اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کی، نہیں پرواہ کی تلواروں۔ آپ ہمارے ساتھ تو درد ہو جاتا، نماز چھوڑ گئے۔ جمعہ کو دن برات رکھی جائے، جمعہ کو دن برات رکھی جائے تو جو بڑے خاص نمازی ہوتے ہیں نا ان کی نمازیں بھی گئی، کیا ان کی نمازیں بھی گئی۔ یہ تو ہمارے حالات ہے، ہماری نمازوں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب بات یہ ہے کہ جس سے ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا عشق، ہماری غلامی کا دعویٰ، ہماری خاتمی کا دعویٰ، جہاں یہ دعوے ہیں وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری ادائیں، ہمارا کردار کیسا ہے؟ کیا ان کے مطابق ہے؟ کیا اس سے ہٹ کر ہے؟ نہیں، یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یہ جو آپ نے شہادت دی، یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ دوستوں اس پورے واقعے کے اندر، اس پورے کردار کے اندر، اس بہت بڑے جو بہت بڑا آپ نے کارنامہ کیا، اس کے اندر سبق بھی ہے، درس بھی ہے، تعلیم بھی ہے،
امت کے لیے. اگر امت فقط وعدہ کربلا بس سنتے گی نہیں، گھر میں وعدہ کربلا چل رہا ہے جی، ویگنوں میں چل رہا ہے جی، ہوٹلوں میں چل رہا ہے جی، کام اپنا ہو رہا ہے، وعدہ کربلا چل رہا ہے، ایسے کبھی برکت نہیں آئے گی. برکت کب آئے گی؟ جب توجہ اس طرف ہو. پھر یہ دیکھیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اتنی بڑی قربانی دی تو کیوں دی ہے؟ کس لیے دی ہے؟ اور آپ رفقا نے اگر شہادت دی ہے تاکہ ہم گھر قربان کی جائے تو کس لیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی زندگی میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، ہر چیز قربان کر دی ہے. اور جب ہماری پر جب بات آتی ہے تو جب ہم میرا فقط ایک دعوے تک معلوم ہے جی، ہمیں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے جی، بارش کرتے اللہ معاف کرے، ہمارا کوئی انکار نہیں، ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم کو اعتراض کرتے ہیں، ہماری کوئی ترکیب ہے تمہارے اوپر نہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، تم عاشق بھی ہو، تم خادم بھی ہو، تم نوکر بھی ہو، تم غلام بھی ہو، تم محب بھی ہو، سارے دعوے تیرے پاس ہیں، ساری ڈگریاں تیرے پاس ہیں، لیکن محترم قرآن و سنت نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے نا، وہ ہونا ہے اور وہ کر ہی رہنا. یہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ بھاگ کے چلے گئے، وہ ایمان کی حالت میں گئے ہیں کہ ایمان کے بغیر گئے ہیں، وہ اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے ہیں. یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے، یہ کسی کے پاس ضمانت نہیں ہے. جب میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کے وقت بڑا خطرہ ہوتا ہے، شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، اور اس کا سخت حملہ ڈائریکٹ براہ راست اس بندے کے ایمان پہ ہوگا، اس کے ایمان پہ ہوگا. اور بڑے بڑے پروفیسر جاتے ہیں، بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس لیے تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کی تلخی سے پناہ مانگے، پیاس کی شدت سے پناہ مانگے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کرے بھائی تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. بہرحال دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم مسئلے کا ہم نے ذکر شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سنت کے مطابق ہمیں بھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آقا علیہ السلام کے گھر کا کوئی فرق میرا آقا کی سنت سے اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا. ہر ایک نے میرا آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا ہے. اور میں نے اس آیت کریمہ کی مناسبت سے یہ بات کی تھی، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے پاک بھی کیا اور ان کی رزق کو پاکی کو، ان کی اس آلودگی کو دور کر کے ان کو پاک صاف کر دیا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے آل بیت میں قرار دیا. پھر اس کے ساتھ میں نے حدیث کو کی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. آقا علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی کمری میں چھپا کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے والد، اے میرے رب یہ میری اہل بیت ہے. پھر مجھ سے مخاطب ہوئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آقا علیہ السلام نے 6 ماہ تک اپنی بیٹی کے دروازے کے سامنے سے گزرتے رہے، 6 ماہ تک، اور خود بھی بلند آواز سے اپنی بیٹی کے اولاد اپنی آگ کے نعرے لگائے، اپنے صحابہ سے بھی نعرے لگوائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ میری اہل بیت ہے، تاکہ پتہ چل جائے میری اہل بیت ہے. اب یہاں میں اہل بیت کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حدیث پاک ہے اس کو امام طبرانی نے بھی اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے. اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیہ من نفسه وآلی احب الیہ من آلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ. آقا علیہ السلام نے اس میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے. کتنی؟ 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ 4 عمل میرے اگر امتی میں ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے، اکمل ہے، اس کا ایمان پایا تکمیل کو ہے. اور اگر اس میں یہ 4 عمل نہیں ہیں تو وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ تلاوتیں کرے، وہ عبادت و ریاضت کرے، جتنی عبادت کر لیں، اگر یہ 4 عمل اس میں شامل نہیں ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے باپ ابی ہے، میں نے اپنے باپ سے یہ سنا ہے، اپنے باپ سے یہ میں نے روایت کی ہے کہ قال، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا، کیا بولیے، اس وقت تک، یہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بھی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام نے ابھی وہ عمل بعد میں بتائے ہیں، وہ بعد میں بیان کیے ہیں، ابتدا میں آقا علیہ السلام اس کا نتیجہ بیان کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس سے روایت کیا ہے؟ آپ نے باپ سے، اور وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بھی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، کب تک؟ فرمایا حتی، یہاں تک کہ اکون احبا، وہ محبت کرے، کہ اس کے دامن میں محبت ہو، الیہ ہے، اس کے دامن میں، اس کے من میں، من نفس ہی، من نفس ہی، میری جان، کیا؟ میری جان کے ساتھ وہ اپنی جان سے اگر بڑھ کر محبت نہیں کرتا تو لا یؤمن، وہ ایماندار نہیں، وہ ایماندار۔ ہاں دعویٰ تو پھر میں کر رہا ہوں نا کہ میں اپنے آقا کا عاشق ہوں، میں اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، دعویٰ تو میرا ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے، اور جو بھی دعویٰ کرتے اس کے دعوے کا ہمارے ہاں انکار نہیں، تو ہم انکار کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی جناب سند ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی تصوری کا نگر کیا پتہ کر لیں کہ تو ایماندار ہے یا نہیں۔ ایمانداری کے لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے صاف فرما دیا، میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر اس کو اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں ہے تو فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو اپنی زندگی کے بارے میں ساتھ بیان کر دیا، آقا علیہ السلام کو کس کے ساتھ محبت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی عطا کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی افعال کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کیا ہے، میرے آقا کی سیرت کیا ہے، میرے آقا کا کردار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ صاف کر کے فرما دیا ہے۔ ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یعنی آپ یعنی سوچ کے بات کریں، کیا فرمایا؟ سوچ کے بات کریں، کیا؟ یعنی سوچیں، غور کریں کہ آپ دعویٰ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کچھ خیال کریں، سوچیں، اور ادھر لفظ کیا ہے کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، لفظ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کرے۔ یہ میرا عقل گرتی دیتی ہے، یہ میرا عقل ضمانت دیتی ہے۔ اب میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اس کو میں کتنا کھول دوں، لیکن آپ ماشاءاللہ علم بیٹھی، آپ کو پتہ چلا کہ اگر مجھے اپنے آقا علیہ السلام سے محبت ہے تو میری زندگی میں آقا کی زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، تو میری محبت کہاں ہے؟ میرا آقا علیہ السلام کی بات ہے، صحابہ نے کیا کیا کہ مجھے آپ سے بولیے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ خیال کریں، سوچ کے بولیں، آپ دعویٰ کریں کہ میرے ساتھ مجھے محبت ہے۔ اس نے پھر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ تب رکھنا جو جملہ میرے منہ سے نکلنے لگا ہے، اس نے کتنی بار دعوے کر دیے؟ 2 بار۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں سوچ کے بولیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے پھر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ جب 3 مرتبہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جب اس کے منہ سے 3 مرتبہ یہ قول نکلا، یہ الفاظ اور کلمات نکلے، تو پھر
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خاص جملہ فرمایا، فرمایا اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے، کیا اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے، تو آپ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف شفاف کلمہ فرما دیا، فرمایا اب غربت کا بستر بچھا، غریبی کا بستر بچھا لے۔ آج تو کہتا ہے جس کے پاس دولت ہے وہ سب سے بڑا عاشق ہے، جس پیر کے پاس زیادہ دولت اور گاڑیاں ہو وہ پیر ہے، اور جو بالکل غریب ہو میرے آقا کی سنت کا پابند ہو وہ پیر نہیں ہے۔ جس کے پاس بڑی دولت ہو وہ دیکھیے علامہ صاحب ہے جی، یہ ہے مولانا صاحب جس کے پاس گاڑیاں ہیں، اور ایک مسجد کا امام میرے آقا کے ہر سنت کا پابند ہو، میرے آقا کی ہر ادا کو ادا کرتا ہو اور پورا تعامل ہو، لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے تو وہاں دین نہیں ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر طرف ایک پیسہ پہچان ہے، ایک دولت پہچان ہے، لباس اس کی پہچان ہے، گاڑیاں اس کی پہچان ہے، بنگلے اور کوٹھیاں اس کی پہچان ہے، ہر طرف لوگ سلام کر رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہو رہے ہیں، یہ اس کی شان عظمت ہے۔ اللہ کے بندو ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی قبروں کا لوگوں کا علم نہیں ہے۔ کیا ولی کا درجہ زیادہ ہے کہ صحابی کا درجہ زیادہ ہے؟ بولیے نہیں آتا کہ سوچ لو اتنی کیونکہ اپنے علماء کے پاس پڑھی ہیں، تو میرے پاس جب آپ سال سے آ رہے ہیں، 6 ماہ سے آ رہے ہیں، 1.5 سال سے آ رہے ہیں کہ نہیں جی تو یار میں حیران ہوتا پر اتنی زندگی میں تقریریں سنی ہیں، یہ تو آپ جمعہ ماشاءاللہ بغیر دے سکتے ہیں نا کہ ولی کا درجہ زیادہ یا کس کا درجہ زیادہ ہے؟ صحابی کا ہے۔ تو کیا 1,24,000 کو بھی صحابہ کا نام آئی ہے؟ کتنے صحابہ کے دربار پڑے کہ دربار والے تو ولی، اس کی قبر پہ لوگوں کا آنا جانا تو ولی ہے، جس قبر پہ لاش پڑ جائے تو ولی ہے۔ اللہ بندی کیا ہو گئی اس لاہور میں ایسے ایسے قبرستان میں، خاص طور پہ یعنی قبرستان میں ایسے اللہ والے وقت کے بڑے بڑے کتب آرام کر رہے ہیں جن کی قبر کا کسی کو علم نہیں۔ وہ صحابی کیا وہ صحابی جس کو گنتی بھی نہیں آتی، یہ کتنی تھی پتہ نہیں، لکھنا نہیں آتا، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، عالم نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، شیخ القرآن نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، محدث نہیں ہے، علم بھی اس کے پاس، لیکن اس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کے چہرے کو تکا، ایمان کی حالت میں زندہ رہا، ایمان کی حالت میں اس پر موت آئی، مثال ہوا۔ اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر قیامت کی صبح تک حافظ، قاری، علامہ، محدث، مفسر، ولی، ابدال، قطب، غوث، مجدد، اس صحابی کے بعد تابعین سے لے کر قیامت کی صبح تک سب کے درجے، فضیلتیں، عظمتیں، قدر و منزلت، مقامات، ان کے سارے علم، سوچیں، خیالات، ان کی عقل، شعور، رسل سارے جمع کر لیا جائے، اس صحابی کے جو جوڑے کو گرد لگی ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح درجہ صحابی کا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آخر صاحب کے چہرے کو تکا۔ صحابیت کیا تم کہتے عبادت سے مل جائے؟ تم زمین کے چپے چپے میں عبادت کرو، کبھی یہ درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ نہ نبی آئے، نہ نبی کے چہرے کو ایمان کی حالت میں تکے، نہ یہ درجہ ملے، کبھی درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اس صحابی سے؟ نہیں میں نے نتیجہ تو بتا دیا کہ جب 3 مرتبہ سے یہ قول پیش کیا دیا تو پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اب غربت کا بستر بچھا لیں۔ غربت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی تو اپنے قصر خلافہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، بڑا مشہور ہوا کیا نا قصر، جب رب کا کرم ہوتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر چھت کے اگر مکان کی چھت پر کرنے کے بعد کہ تجھے کون بادشاہ کے تم کسرے خلافت بادشاہ کے مکان اور بغیر کوٹھی کی طرف چھت پہ چلا کون چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے جنگل میں تلاش کر رہا ہوں۔ اندازہ لگا اونٹ گم ہو گیا ہے کہاں؟ جنگل میں تلاش کر رہا ہے بادشاہ کے بغیر کوٹھی کی چھت پر۔ کمال لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کمال لیا، عقل کے خلاف بات کر رہے ہو، شعور کے خلاف بات کر رہے ہو، سوچ کے خلاف بات کر رہے ہو۔ اونٹ کے گم ہو گیا یا تیری سواری گم ہوگی جنگل میں، تلاش تو کر رہا بادشاہ کے بغیر کوٹھی کے مکان کی چھت پر۔ اس نے کہا کہ اگر یہ عقل کے خلاف ہے نا، یہ شعور کے خلاف ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا
تو پھر ان مکانوں میں ان بنگلوں کوٹھے میں رہ کر رب بھی نہیں مل سکتا ہے. تم کہتے یہاں رہ کر رب مل جائے؟ نہ تو آنے پہ نگاہ رکھ رہا ہے نہ تو جانے پہ نگاہ رکھ رہا ہے. کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے؟ پھر تو کہتا ہے پوری دنیا سے سب سے بڑا عاشق میں ہوں. وہی بات ہے ہمارے پہ انکار، ہم کو انکار کر رہے ہیں، ہم کو تنقید کریں کہ تو عاشق نہیں ہے. حضرت امام حسن کہتے رضی اللہ تعالیٰ کو، امام حسن رضی فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم دور خلافت تھا، دور فاروقی تھا، بازار میں چلتے تھے لوگ کام رہے ہوتے تھے، اور جب میں نے آپ کے لباس کو دیکھتا تھا آپ کے کندھوں پہ کی پابند لگے ہوئے تھے، منبر پر بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں. یار باقی باتیں چھوڑے اور میں اگر میری بیوی کا بھی کپڑا جہاں سے پھٹ گیا ہے تو یہاں کو بات لگا ہے، میرے ساتھ میں تو نہیں بیٹھ کے ہوں تو سب سے بڑا عاشق میں بھی ہوں. میرے خیال میں اگر کپڑے میری استری نہیں ہوئے میں گھر والوں سے لڑوں گا، اگر بیوی سے تو تمہیں خیال نہیں میں جمعہ پڑھانے جانا ہے تم نے میرا لباس تم نے استری نہیں کیا. میرے خیال میں یہی کروں گا، جو میں تقریر کر رہا ہوں خطاب کر رہا ہوں اور بڑی لچکدار تقریر کر رہا ہوں، تمہیں بڑا آواز کر رہا ہوں، لوگ سمجھ رہے کہ جناب کا صاحب کیا بات کیا باتیں بڑے معاملے بڑے، تمہیں کیا پتہ میری تنہائی کیسی میری خلوت کیسی. پتہ تنہائی میں میں پانی کھڑا کے پیتا ہوں بیٹھ کے پیتا ہوں، پتہ تنہائی میں آ کر سنت ادا کرتا بھی کہ نہیں کرتا. اس لیے میری امام حسن کا قول کا کمال ہے. فرمایا تیری ظاہر سنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی تو یہ ہے کہ تیری خلوت کیسی، تیری تنہائی کیسی. اور خدا کی قسم وہ کہتے ہیں نا مجھے مستقبل کے حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تیری نیتوں کو نہیں دیکھتے. یہ قول بڑا پیارا ہے، حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ کہ لوگ تیری نیتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تیرا ظاہری دکھاوا دیکھتے ہیں. لوگ تو تیرا ظاہری تو دکھاوا دیکھتے ہیں. میری نیت کتنی اچھی ہو، کتنی کمال ہو، کتنی خاص ہو اور فقط آپ کی رضا ہو، لوگوں کو کیا غرض میری نیت سے، لوگوں کو کیا غرض میرے خلوت سے، لوگوں کو کیا غرض میری جناب تنہائی سے. لوگوں کو میرا ظاہر دیکھنا ہے کہ جناب ظاہر کتنا کمال ہے جی، کیا خوبصورت ہے جی، کیا ہے، میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. لیکن حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کتنا فرق ہے مخلوق اور رب میں. مخلوق تیرا ظاہر دیکھ رہی ہے، نیت نہیں دیکھ رہی. رب جتنا قریب ہے وہ تیرا ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تو تیری نیت کو دیکھتا. تیرا لباس اچھا ہے یا نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بنگلہ کوٹھی ہے یا نہیں ہے، گاڑی ہے یا نہیں ہے، وہ تو تیری نیت کو دیکھ رہا ہے. اگر تیری نیت خالص ہے، تیری نیت خاص ہے، تیرا ارادہ خاص اس کی رضا ہے تو الحمدللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کمال نہیں کر دیا. فرمایا مخلوق اور رب یہ تو فرق ہے. پھر آپ پر یہ بھی سوال ہوا کہ سب کتنا بتا دے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. انسان یہ باتیں سننے کے لیے نہیں دوستو، یہ میرے لیے آپ کے لیے فقط سنانا